اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم سبھی اپنے حج کو انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف اب آگے بڑھ رہے ہیں، اور حج تمتع کا وہ پہلا حصہ کہ جس کو عمرہ تمتع جسے قرار دیا جاتا ہے اسے انجام دینے کے لیے ہم آگے آ رہے ہیں۔ ہم سبھی اس موقع پر جس پہلی ذمہ داری کو اختیار کریں گے، جس پہلے عمل کو اختیار کریں گے، وہ ہمارا احرام ہے۔ یہ احرام اللہ رب العزت نے ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے کہ ہم اس احرام کو اس جگہ پر پہنیں اور قرار دیں کہ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے لازم اور واجب قرار دیا ہے۔ مجموعی طور پر کئی عدد میقات ہمارے لیے قرار دیے گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم ہمارے لیے 5 میقات ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے جب اس مکہ معظمہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو ان کے لیے الگ الگ جگہوں پر یہ میقات اللہ نے رکھے ہیں کہ وہاں سے گزرتے وقت وہ اپنے احرام کو اختیار کریں اور مکہ معظمہ کی طرف آئیں، جن میں ہم چونکہ اپنے وطن سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر ہمیں یہ بات پہلے سے سمجھنی ہوتی ہے کہ ہم کس جگہ سے گزریں گے جو ہمارے لیے میقات قرار پائے گی۔ یہ 5 جگہیں کہ جنہیں خاص طور سے میقات کے لیے اہمیت حاصل ہے، جن میں سب سے پہلی وہ جگہ ہے کہ جس کو مسجد شجرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور جس موقع پر مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی طرف جا رہے ہوں، راستے میں ان کے پاس یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے جس جگہ پر انہیں میقات کے طور پر احرام اختیار کرنا ہے۔ مسجد شجرہ یہیں پر ہے، اور اسی مسجد شجرہ کے اندر انہیں اپنا احرام حاصل کرنا، اختیار کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ البتہ اس کے بعد کا جو دوسرا میقات، یہاں پر ایک جملہ اور میں واضح کر دوں، وہ افراد کے جو مکہ معظمہ دور دراز علاقوں سے آ رہے ہوں لیکن سیدھے مکہ معظمہ حج کرنے کے لیے نہ جا رہے ہوں، بلکہ وہ مدینہ طیبہ پہلے آئیں اور اس کے بعد اگر مکے جانا چاہ رہے ہوں تو ان کے لیے میقات یہی مسجد شجرہ ذوالحلیفہ یہی ہے کہ جہاں پر انہیں اپنے احرام کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مقام ان کے لیے قرار دیا گیا ہے میقات کے طور پر، یہ وہ جگہ ہے کہ جو جحفہ کہلاتی ہے۔ یہ جگہ سرزمین مکہ سے تقریباً 180 سے کچھ کم اتنے فاصلے پر ہے۔ تقریباً وہ افراد کے جو مدینہ طیبہ سے خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہوں، قریب سے گزرتے ہیں یہ افراد بھی جحفہ سے، لیکن جحفہ خود انٹر نہیں ہوتے، جحفہ کے قریب سے گزر کے یہ خانہ کعبہ یعنی مکہ معظمہ کی طرف آتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے میقات کے طور پر مسجد شجرہ کو لازم قرار دیا ہے، لہٰذا یہ وہیں سے احرام پہن کے خانہ کعبہ کی طرف مکہ معظمہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ جحفہ ان لوگوں کے لیے میقات ہے کہ جو اس جحفہ کے قریب آئیں اور پھر وہاں سے مکہ معظمہ جانا چاہیں، کہ جو وہ افراد کے جو جدہ کی طرف جائیں، جیسے بہت سے افراد ان کی فلائٹس جدہ ایئرپورٹ جاتی ہے تو ایسے افراد کو واپس جانا ہوتا ہے جحفہ کی طرف، اور پھر وہاں سے ان کو مکہ معظمہ کی طرف آنا ہوتا ہے۔ یہ جحفہ جدہ کے پاس یا اس کے اطراف میں یا اس کے پاس سے جتنے بھی راستے گزرتے ہیں ان تمام افراد کے لیے میقات قرار دیا گیا ہے، لیکن وہ افراد بھی جو کسی مجبوری کی بنا پر مدینہ طیبہ سے نکلیں اور مسجد شجرہ میں وہ اپنا احرام اختیار نہ کر پائے ہوں کسی مجبوری کی بنا پر، اس کی تفصیل وارد ہوئی ہے کہ جن میں مثال کے طور پہ نجاست کی کوئی مجبوری ہو یا سامان کی کوئی مجبوری ہو، اس طرح کی کوئی اگر مجبوری آن پڑے تو پھر انہیں
مسجد شجرہ کے پاس سے گزرتے ہوئے آنا ہوگا اسی جحفہ، اور پھر وہاں سے یہ احرام پہن کر پھر مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ تو در واقع یہ جحفہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جحفہ کے قریب سے گزرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، کہ جن میں خاص طور سے ان افراد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اس جدہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ افراد جو جدہ ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں یا بقیہ علاقوں سے گزر رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا میقات ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے یمن والوں کے لیے، یلملم۔ یہ وہ افراد کہ جو یمن کی طرف سے آ رہے ہیں اور اس سرزمین پر وارد ہونا چاہتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی سرزمین مکہ معظمہ، انہیں یلملم آنا ہوگا اور پھر وہاں سے انہیں اپنا احرام اختیار کرتے ہوئے مکہ معظمہ آنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور میقات ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے طائف والوں کے لیے قرار دیا ہے، کہ جن میں یہ دبئی سے جانے والے، نجد سے جانے والے، ریاض سے جانے والے اور دمام وغیرہ سے جانے والے، ان تمام افراد کو یہاں پر قرن المنازل نامی جگہ پر آ کر اپنے احرام کو اختیار کرنا ہے اور پھر انہیں مکہ معظمہ کی طرف آنا ہے۔ ایک اور مقام ہے ذات العرق، کہ جس کو میقات قرار دیا گیا ہے، جسے وادی عقیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس وادی اور اس جگہ پر آنے کے بعد ان لوگوں کو احرام پہننا ہے کہ جو اس سرزمین کی طرف مکہ معظمہ کی طرف بڑھ رہے ہوں، عراق سے آنے والے، حتیٰ ایران سے بائی روڈ آنے والے افراد، ان سبھی کو اس جگہ پر احرام پہننا ہے اور پھر مکہ معظمہ کی طرف جانا ہے۔ یہ 5 جگہیں اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہ ان جگہوں کے ذریعے سے ہی انسان گزرتا ہوا مکہ معظمہ کی طرف آئے گا۔ جیسا میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے لیے انسان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں داخل ہو، محرم ہو کر، یعنی احرام پہن کر مکہ معظمہ آئے۔ لہٰذا یہ 5 پوائنٹس ہیں، ان میں سے کسی ایک جگہ سے گزرنا ہی ہے اور اس کے بعد پھر مکہ معظمہ کی طرف اسے آگے بڑھنا ہے، سوا ان افراد کے کہ جن کی ذمہ داری مثلا ڈرائیونگ وغیرہ کی ہے، سامان لے کے جانا یا انسانوں کو لے کے جانا آنا۔ ان کے علاوہ بقیہ افراد جتنے مکہ معظمہ میں انٹر ہوں گے، ان سبھی کو ان 5 جگہوں سے گزرتے ہوئے مکہ معظمہ میں آنا ہے اور پھر اس کے بعد مکہ معظمہ کے اعمال کو انجام دینا ہے۔ پہلا انسان کو جو عمل اختیار کرنا ہے وہ ہے یہ احرام، اس عمرہ تمتع کہ جس کو حج کے پہلے پارٹ کے طور پر انسان انجام دے رہا ہے۔ اس میں اس انسان کو عمرہ تمتع کے لیے سب سے پہلا عمل اس میقات میں آنے کے بعد اب اسے احرام اختیار کرنا ہے۔ یہ احرام 3 اس کی ذمہ داریاں ہیں، 3 پارٹ ہیں اس کے، جن میں سب سے پہلا انسان کو وہ لباس کہ جس کو بطور احرام پہننے جا رہا ہے اس کو اپنے بدن پہ قرار دینا ہے۔ یہ جو احرام اپنے بدن پہ قرار دینے جا رہا ہے، مرد اور خواتین کے درمیان یہاں پر ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ مرد کو صرف 2 لباس اپنے بدن پر قرار دینا ہے، وہ بھی خاص لباس، یعنی اس کی خاصیت یہ ہو کہ وہ لباس سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن خواتین جو لباس پاک صاف پہنے ہوں، اپنی شرطوں کے ساتھ کی جو شرطیں آئیں گی، ان شرطوں کے ساتھ جو پاک صاف لباس پہنے ہوں، اسی کو وہ احرام کا لباس قرار دیں گی، اور اس کے بعد سے پھر وہ لباس اتنی دیر کے لیے جب تک وہ احرام کی حالت میں ہیں ان کے لیے وہ احرام کا لباس شمار ہوگا۔ تو اب سب سے پہلا کام لباس پہننا کہ جو احرام کا لباس ہو۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے نیت کرنا کہ جس کی وضاحت ابھی آئے گی، اور اس کے بعد تلبیہ کہنا۔ یہ جو احرام پہنا جا رہا ہے اس کو میقات ہی میں پہننا ہے۔ البتہ یہ لباس کے طور پہ جب تک ہمارے لیے احرام ہے، ابھی ہم نے نیت نہیں کی ہے، تو ہم میقات سے پہلے بھی پہن سکتے ہیں، لیکن نیت کرنا اور تلبیہ کہنا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد کے اندر ہوں اور وہاں سے ہم اس میقات کے اوپر ہونے کے بعد ہم اس نیت اور تلبیہ کو اختیار کریں۔ البتہ
بہتر یہ ہے کہ لباس بھی ہمارا مسجد ہی میں ہو، لیکن ظاہر ہے کہ مسجد میں لباس تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا مسجد کے باہر کا حصہ کہ جو واش روم ہے یا باتھ روم ہے وہاں پہ انسان اپنے لباس کو چینج کر لیتا ہے، اور اس کے بعد سے پھر مسجد کے اندر آئے گا اور اسے بقیہ یعنی نیت اور تلبیہ کہنا ہے۔ مرد کے لیے جیسا عرض کیا کہ یہ لباس 2 کپڑوں پر مشتمل ہونا چاہیے، ان میں سے ایک وہ حصہ کہ جو لنگی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کہ جو انسان کی ناف سے لے کر کمر کے وہ حصے پہ جہاں کے اوپر ناف ہے وہاں سے لے کر انسان کے گھٹنے تک اس کا ہونا ضروری ہے، یہ بدن کا حصہ چھپا ہونا ضروری ہے، لازم ہے، اور اس لنگی کے نیچے کوئی اور لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور اوپری حصہ کہ جس کو چادر کے طور پر اسے استعمال کرنا ہے وہ ایسی چادر ہو کہ جو اس کے دونوں شانے چھپے ہوئے ہوں اور ان دونوں شانوں کے اوپر وہ چادر ہونی چاہیے۔ یہ انسان کے لیے 2 لباس ضروری ہیں کہ جن 2 لباسوں سے اپنے بدن کو ایک مرد چھپائے گا۔ البتہ یہ توجہ رہے کہ اگر کسی موقع پر ٹھنڈ وغیرہ زیادہ ہو اور انسان کو سردی محسوس ہو رہی ہو تو 2 سے زیادہ اسی جیسے کپڑے کا اضافہ کرتے ہوئے، مثال کے طور پہ 3 کپڑے یا 4 کپڑے اسی طرح کے انسان استعمال کرے اور اس کے ذریعے سے اپنے بدن کو سردی سے بچائے گا۔ اسی طرح سے ضروری ہے کہ جس موقع پر مرد احرام پہن رہا ہو اس کا وہ لباس اس جانور کے بالوں سے بنا ہوا نہ ہو کہ جس جانور کو حرام گوشت قرار دیا گیا ہے۔ حرام گوشت جانور میں وہ بھی جانور آتے ہیں کہ جن کا ذبیحہ نہیں ہوا، اور حرام گوشت جانور میں وہ بھی آتے ہیں کہ جن کو ذبح کر کے بھی کھانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ان کے بالوں سے بنا ہوا لباس مرد کے بدن پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ خالص ریشمی لباس نہ مرد اپنے احرام میں استعمال کرے گا، نہ خواتین کا لباس خالص ریشمی ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ احرام اختیار کر رہی ہوں، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے خاتون کے لیے اس بات کے لیے اجازت ہے کہ وہ عام لباس اپنی بدن کے اوپر کچھ اس طرح کا کہ جو پورے بدن کو چھپانے والا ہو، مکمل حجاب کے ساتھ، یہ لباس اس خاتون کے لیے احرام قرار پائے گا۔ البتہ خاص لباس بھی بعض خواتین پہنتی ہیں کہ جو خاص احرام کے لیے ہی تیار کرتی ہیں، لیکن ان کو اجازت ہے وہ اپنے لباس ہی میں کہ جو پاک لباس ہو، پورے بدن کو چھپانے والا ہو، حجاب کے ساتھ لباس ہو، اسے اپنے لیے یہ خواتین حجاب کے ساتھ والے لباس کو احرام قرار دیں گی۔ اسی طرح سے اگر لباس جو اب اس خاتون نے اپنے لیے یہ لباس احرام کا قرار دیا اور یہ مرد کے جس نے یہ 2 لباس پہن لیا، اگر کسی موقع پر نجس ہو جائے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نجس شدہ لباس کو پاک کرے، یا پھر اگر پاک نہیں کر رہا ہے تو اسی لباس کے جیسا کوئی لباس بدل کر وہ اپنے احرام کو کہ جو ابھی نجس ہو گیا تھا بدل دے، اور پاک صاف لباس کے ذریعے سے اب وہ اپنے بقیہ اعمال کو انجام دے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمارا یہ لباس نجس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے لیے یہ بہتر قرار دیا گیا ہے کہ یہ لباس کاٹن کے ذریعے سے، سوتی کپڑے کے ذریعے سے تیار شدہ ہو۔ جیسا پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ سلا ہوا لباس نہیں ہونا چاہیے، یہ لباس ہمارا پہننا ہمارے لیے بہتر قرار دیا گیا ہے کاٹن کا ہونا۔ البتہ بقیہ چیزوں کا بھی، بقیہ میٹیریل کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ریشمی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر مسجد میں ہم داخل ہوئے ہیں تو آپ واقف ہیں کہ نماز تحیت مسجد ہمارے لیے مستحب ہے، تو اگر ہم کسی واجب نماز کو مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز تحیت مسجد کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 2 چیزیں جو رہ گئی ہیں نیت اور تلبیہ اسے اختیار کریں۔ لیکن اگر ہم نے اس مسجد میں احرام کا لباس پہن لینے کے بعد آ کر کوئی واجب نماز پڑھی تو اب ہمارے لیے ضروری نہیں کہ 2 رکعت نماز تحیت مسجد بھی ہم بجا لائیں۔ یہ جو لباس ہم نے پہنا ہے اس لباس میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ ہمارا یہ لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کالے رنگ کا ہو، بلکہ بہتر ہے کہ ہمارا یہ لباس سفید رنگ کا،
وائٹ کلر کا ہو، یہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح سے مکروہ ہے کہ احرام پہننے کے بعد انسان ایسے بستر پہ آرام کرے یا ایسے تکیے پہ سر رکھے کہ جو یلو کلر کا ہے، یہ انسان کے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے انسان اس کپڑے کو احرام کے طور پہ استعمال کرے کہ جو گندا ہے، ناپاک ہوگا تو احرام نہیں بنے گا، لیکن اگر گندا ہے کہ جس کے اوپر مثال طور پر مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، ایسے لباس کو بھی انسان اگر احرام کے طور پہ استعمال کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، اس کے ثواب کو کم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے انسان کے لیے مکروہ ہے کہ اپنے لباس کو خود اپنے ہاتھ سے دھوئے، لیکن اگر مجبوری آ جائے، ظاہر ہے کہ چونکہ مکروہ ہے لیکن مجبوری آ گئی، ایک ہی لباس ہے، نجس ہو گیا ہے، تو اس کو دھونے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان اس کپڑے کو اپنے لباس کے طور پر استعمال کرے تو یہ مکروہ ہے کہ جس پر کوئی فوٹو بنی ہو، کوئی تصویر بنی ہو تو اس کو بھی استعمال کرنا مکروہ ہے۔ یا انسان اتنے اپنے سر پر یا اپنے ہاتھوں پر کوئی خاتون اس طرح سے حنا کو، مہندی کو استعمال کرے کہ اس کے ہاتھوں پر بہت زیادہ نمایاں طور پر وہ مہندی محسوس کی جا رہی ہو، تو ایسے موقع پر یہ احرام میں اگر اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہے، پیروں میں لگی ہے، تو یہ مہندی اس کے لیے مکروہ ہے کہ جس کے اثر ابھی باقی ہیں۔ اسی طرح سے جو معمولاً ان لوگوں کے لیے کہ جو عرب زبان ہیں کہ اگر ان کو کوئی پکارے، آواز دے، تو ان کی آواز کو سننے کے بعد لبیک کہنا اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ انسان کو اس کی آواز سننے کے بعد لبیک نہیں کہنا چاہیے۔ احرام پہننے کے بعد صرف اور صرف ذات پروردگار کے لیے اور اسی کی بارگاہ میں لبیک کہنا چاہیے، اور کسی کے لیے بھی اپنی زبان پر اس کلمے کو جاری نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے چلیے ہم سب اب وہ دوسرے مرحلے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمیں احرام پہننا کس طرح سے ہے اور اس کو کس طرح سے سنبھال کر اتنے دن اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اب تقریباً کبھی کبھی 2 دن یا کبھی کبھی 3 دن بھی ہو جاتے ہیں اس احرام کو پہنے ہوئے، تو انسان کو اس طرح سے سنبھالنا ہوتا ہے کہ یہ بدن چھپا رہے، کھلنے نہ پائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو واجبات ہیں وہ بھی ہم انجام دے لے جائیں۔ تو آئیے چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس احرام کو ہمیں کیسے پہننا ہے اور کس طرح سے اس احرام کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک احرام کو ایک مرد کو کس طرح سے پہننا ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ یہ 2 کپڑے ہیں کہ جن کپڑوں کو اس مرد کو پہننا ہے اور اپنے بدن کے بقیہ سارے لباس کو اپنے بدن سے علیحدہ کر دینا ہے۔ یہ 2 کپڑے کہ جن 2 کپڑوں میں سے ایک وہ حصہ ہے کہ جس کو لنگی کے طور پر بدن کے نچلے حصے کو ڈھانکنے کے لیے اور اس کو چھپانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ بدن کا حصہ کہ جس میں انسان کو اس طرح سے اس کو پہننا ہے تاکہ اس کا بدن کا وہ حصہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا ہے وہ اس کا چھپا رہے۔ اس کو ایک سرے کو پکڑنے کے بعد اس کو آخر تک لے کے جانا ہے، اور جس موقع کے اوپر یہ احرام پہن رہے ہوں اس موقع پر یہ توجہ رہے کہ اپنے پیر کو اتنے ہی حد تک بیچ میں فاصلہ دے کر کھڑے ہوں تاکہ جس موقع پر یہ احرام پہن لیں تو اس موقع پر کچھ فاصلہ رہے کہ چلنے میں اس کو آرام رہے۔ یہ فاصلہ پیروں میں دینے کے بعد اب یہ ایک حصہ یہاں آخر تک لے کر گئے کہ جس کو وہاں پہ قرار دیا، اور دوسرا حصہ لے کے آئے پیچھے کی طرف اور وہاں پر اس کو مضبوط طور کے اوپر قرار دیا۔ اس کو تھوڑا سا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اوپر کے حصے پہ رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں اپنی کمر کے اوپر ابھی ہمیان اس بیلٹ کو قرار دینا ہے کہ جس کو اس کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ اپنے بدن پر ہمیان کو قرار دے سکتا ہے، کہ جس کو اس کو 2 طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اس ہمیان میں ایک تو استعمال اس کا اپنے پیسے کے لیے ہے، دوسرے آج کے دور میں اپنے موبائل وغیرہ کو بھی یا اپنی بقیہ قیمتی چیزوں کو اس میں وہ قرار دے سکتا ہے۔ بس یہی بیلٹ ہے کہ جس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس بیلٹ کو کمر پہ رکھنے کے بعد اس کو پوری طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ یہ کمر پہ رکی رہے بیلٹ، اور اس کپڑے کو بھی سپورٹ ملے اور کپڑا رکا رہے۔ یہاں پر اس بیلٹ کو قرار دینے کے بعد یہ اوپر کا جو حصہ جو تھوڑا سا نکالا گیا تھا اس کو اس بیلٹ کے اوپر قرار دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا یہ نیچے کا پورشن اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور کپڑے کے کھلنے کے چانسز نہیں رہیں گے، اس لیے کہ جس موقع کے اوپر طواف کرنے کے لیے یا بقیہ موقع پر انسان جاتا ہے اس بھیڑ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کپڑا کھل جائے۔
یہ دوسرا حصہ کہ جسے اسے احرام کے طور پر استعمال کرنا ہے، اس کپڑے کو شانے کے اوپر قرار دینا ہے۔ یہ توجہ رہے کہ یہ دونوں شانے اس کے اس کپڑے سے چھپے ہونے چاہیے، اور اس کو اس طرح سے بھی قرار دے سکتے ہیں کہ جس طرح سے ایک دوسرے شانے کے اوپر انہوں نے قرار دیا، کاندھے پہ قرار دیا، اس کو نیچے چھوڑا بھی جا سکتا ہے کہ یہ بدن کا نچلے حصے کی طرف چلا جائے۔ یہاں سے دونوں ہاتھ نکالے بھی جا سکتے ہیں کہ جن میں انسان چاہے تو یہ دونوں ہاتھ نکال کے بھی اپنے کو آرام دے سکتا ہے۔ بہرحال یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ دونوں شانے اس کے ڈھکے رہیں، بقیہ بدن کا اگلا حصہ اور پیچھے کا حصہ بہتر یہ ہے کہ اس کا چھپا ہوا رہے، کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ اس طرح سے بھی قرار دے سکتے ہیں، اور اس کو داہنی طرف بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کو بائیں طرف بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ جس موقع پر ہم پہن رہے ہوں، نیچے سے تھوڑا سا اس کو اونچا رکھیں تاکہ نجاست وغیرہ کے وہاں تک، یعنی اس کپڑے تک پہنچنے کے چانسز اور کم ہو جائیں۔ خاص طور پہ اگر انسان واش روم وغیرہ جا رہا ہو تو ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ کپڑا واش روم میں نجس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نجس ہو جائے گا تو یا ہمیں پاک کرنا پڑے گا یا ہمیں دوسرا احرام کا کپڑا پہننا ہوگا۔ اب جب ہم نے اپنا احرام پہن لیا تو اب اگلا قدم ہمیں یہ اٹھانا ہے اور اس کام کو انجام دینا ہے کہ ہمیں نیت کرنی ہے، اور اس نیت کی بنا پر ہی یہ بات طے ہوگی کہ یہ ہمارا احرام کس حج کا ہے اور کس عمل کے لیے ہم نے اس احرام کو اختیار کیا ہے۔ نیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ نیت مسجد کے اندر قرار پائے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، اور اگر کوئی مجبوری ہے، مثال کے طور کے اوپر مثلاً کوئی خاتون ہے کہ جس کی نجاست کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ہی اپنی نیت کو اختیار کرے، اور اس کے بعد اگر مرد ہے تو اس کو مسجد کے باہری حصے میں نہیں، خود مسجد کے اندر نیت کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے انسان اس نیت کو خالصتاً لوجہ اللہ قرار دے، یعنی صرف اس لیے اس نیت کو اختیار کرے کہ میں یہ عمرہ جو انجام دینے کے لیے احرام پہن رہا ہوں، صرف اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس عمل کو انجام دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نیت کے موقع پر ہمیں یہ بالکل کلیئرلی اپنے لیے قرار دینا ہے کہ میں کون سا احرام پہن رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ معین کرنا ہے کہ یہ عمرہ تمتع کا احرام ہے جو حج کا ایک پارٹ ہے۔ میں حج تمتع کا احرام نہیں پہن رہا ہوں، یہ حج تمتع کا احرام مکہ معظمہ میں پہننا ہے، لہٰذا نیت میں اس بات کو شامل کرنا ہے کہ میں عمرہ تمتع کا احرام پہن رہا ہوں جو حج کا ایک پارٹ ہے۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی معین کرنا ہے کہ یہ عمرہ جو میں انجام دے رہا ہوں وہ کون سے حج کا ہے، میرے لیے یہ حج واجب ہے یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، نذر کی ہے میں نے تو واجب تو نہیں ہوا ہے۔ اور یہ بھی معین کرنا ہے کہ یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں یا کسی کی نیابت میں انجام دے رہا ہوں۔ یہ تینوں چیزیں کلیئرلی اپنے لیے نیت میں ہم قرار دیں گے۔ نیت کرتے وقت ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ میں یہ عمرہ تمتع کا احرام کہ جو حجۃ الاسلام کا ایک حصہ ہے اسے انجام دینے کے لیے جو میں اپنی طرف سے، یا مثلا اگر نیابت کہنی تو فلاں کی نیابت میں، میں اپنی طرف سے یا فلاں کی نیابت میں اسے بجا لا رہا ہوں جو حج مجھ پر واجب ہے یا مستحب ہے یا نذر کی بنا پر واجب ہوا ہے قربتاً الی اللہ۔ یہ نیت کرنے کے بعد اب اس کو یہ احرام کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کو وہ کمپلیٹ کر لے گا، اور پھر اس کو فوراً اپنی زبان پر اگلا حصہ یعنی تلبیہ کہنا ہے۔ یہ تلبیہ اس کو پراپر زبان میں اچھی طرح سے صحیح تلفظ کے ساتھ اپنی زبان پر جاری کرنا ہے۔ اب آئیے ہم اس تلبیہ کی طرف چلیں کہ تلبیہ میں اس کو اپنی زبان پر کون سا جملہ کہنا ہے۔ جیسے ہی نیت کی اسے فوراً واجب طور پہ اپنی زبان سے یہ جملہ کہنا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ جملہ اس کے لیے واجب ہے کہنا، لیکن اگر اس میں ایک پارٹ کا اور اضافہ کرے تو یہ مستحب ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لک لبیک، یہ جملہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے لیے کہنا مستحب ہے کہ جو آپ کے لیے اسکرین پر دونوں جملے کلیئرلی آ رہے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے اپنی زبان پر کہیں گے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ پروردگار میرا کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تمام نعمتیں اور تمام تعریفیں میرے پروردگار تیرے لیے ہیں، اور ملک و مملکت بھی تیرے ہی لیے ہے۔ اے میرے پروردگار، تیری ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہی جملہ، اے میرے پروردگار لبیک، یعنی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ جملہ انسان کو مکمل طور پہ کہنا ہے، اور اس کے بعد یہ انسان اپنے لیے اپنے کو محرم کر لے گا، یعنی اس احرام کی بنا پر انسان کے لیے کچھ چیزیں حرام ہو جائیں گی، اور ان چیزوں کو پھر اس کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ یہ جو تلبیہ اس نے کہا ہے، یہ اس کے لیے ایک بار کہنا تو واجب ہے، لیکن اب اسی تلبیہ کو مسلسل کہتے رہنا اس کے لیے مستحب ہے۔ سونے جا رہا تھا تو تلبیہ کہے، سو کے اٹھا تو تلبیہ کہے، نکل رہا ہے تو تلبیہ کہے، حتیٰ کسی جگہ پر داخل ہو رہا ہے تلبیہ کہے، مسلسل اس کے لیے یہ تلبیہ کہتے رہنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ یہ احرام کے موقع پر جب انسان اس تلبیہ کو اپنی زبان پر جاری کرے، تو اگر مرد اس تلبیہ کو جاری کر رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اس تلبیہ کو بلند آواز سے کہے، اور بلند آواز سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی نارمل آواز کہ جو لوگوں کے کانوں تک پہنچے، لیکن خواتین کے لیے آہستہ کہنا قرار دیا گیا ہے تاکہ ان کی آواز دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے۔ یہاں پر وہ افراد کے جن کے لیے بولنا ممکن نہیں ہے، وہ اشارے سے اس تلبیہ کو اپنی زبان پر تو نہیں جاری کریں گے، لیکن اشارہ کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اب ہمارے لیے لازم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پر توجہ دینی ہے کہ جیسے ہی احرام پہنا گیا، اور یہ تین کام یعنی احرام کا لباس پہننا، نیت کرنا اور تلبیہ کہنا، ہمارے لیے 24 ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے کہ انہیں انسان انجام دے۔ یہ اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے اختیار کیا تو نتیجے میں کوئی کفارہ ہمیں دینا پڑے گا، لہٰذا ہمیں پوری احتیاط کے ساتھ ان 24 چیزوں پر توجہ دینی ہے، جو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ رب العزت ہم سبھی کو بہترین طریقے سے اللہ کے گھر کی زیارت اور حج نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔